ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے. دین دنیا قبر و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی ہمیں محبت نصیب ہو. اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا ہمیں دونوں جہاں میں نصیب ہو. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. ہمارے لیے حدیث مشعل راہ ہے. تو جب ہمارا کام مشکلات میں اٹکا ہوا ہے یا ہم پریشان ہیں کسی معاملے میں تو 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. ظاہری بیماریوں کی شفا بھی ہے، باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. 7 آپ نے فرمایا جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے روزانہ تو نہ اس پر زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا. 7 اجوا کھجوریں اگر کوئی روزانہ کھا لے تو جس روز کھائے گا نہ زہر اثر کرے گا نہ اس پر جادو اثر کرے گا. ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے کہا دبئی کے اندر میرا ایک جادوگر سے مقابلہ ہوا، وہ یہودی تھا، تو اس نے مجھ پر جادو کا حملہ کیا تو میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور منہ پہ لقوہ ہو گیا. پھر اس نے جادو کے منتر سے اس کو صحیح کر دیا اور ہنسنے لگا اور وہ کہہ رہا تھا دیکھو میرا جادو کتنا پاورفل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دوسرے دن کل پھر ہم ملیں گے، کل پھر ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑے منتر پڑھے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ معاملہ کیا ہے، اب میرے منتر اثر کیوں نہیں کر رہے. تو عامل کہتے ہیں کہ میں نے اسے یہ حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو پورے دن میں نہ اس پر جادو اثر کرتا ہے نہ زہر اثر کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں آ رہا تھا تو اجوا کھجوریں تو مجھے نہیں ملیں،
اجوا کھجوروں کی 7 گٹھلیاں مل گئیں، وہ میں نے جیب میں رکھ لی تھیں، یہ گٹھلیوں کی برکت ہے کہ تیرا جادو اثر نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہم دیکھیں طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7۔ صحیح کے چکر کتنے ہیں؟ اچھا کنکریاں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 7 کا عدد بہت پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو 7 مرتبہ، ویسے حدیث پاک میں 7 کا ذکر نہیں ہے، حدیث پاک میں تو ہے فیہ شفاء لما فیہ شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو 7 کا عدد پسند ہے تو کوشش کریں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، یا اپنا ایک معمول بنا لیں کہ جب بھی پانی پئیں اول آخر درود شریف پڑھ کر شفا کی نیت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی، گناہوں کی بیماری بھی دور ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ جس حاجت کے لیے پڑھیں وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، جس مشکل میں پڑھیں وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، عراق شریف میں، بغداد معلیٰ میں، شام شریف میں، جہاں جہاں محفل میلاد میں شرکت کی، تو وہاں عربوں کے یہاں یہ ہے کہ محفل میلاد کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو دعا کے اختتام پر وہ کہتے ہیں کہ تمام مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کہتے ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کہتے ہیں جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور کرے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو اس طرح کئی نیتوں سے وہ محفل کے آخر میں سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں اللہ وہ نیت پوری فرما دیتا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ سوال بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں اپنی طاقت کے ذریعے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہی میری مدد فرما۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یعنی میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس شخص کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ تو اگر ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو روزانہ ہم پڑھ لیں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں یہاں پر آتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 وظیفے ایسے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے یا کسی نیکی کا وقت ہوتا ہے یا میں کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھ لیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اب نماز کا وقت ہو گیا، یہ نیکی مجھے کرنی ہے، مجھے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ تو کہا اس کی برکت سے مجھے سستی نہیں ہوتی اور وہ اس نیکی سے شیطان مجھے نہیں روکتا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی برا خیال آتا ہے تو میں فوراً کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس برے خیال سے نجات دے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، اور میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اتنی پاور ہے
کہ پھر شیطان مجھے گناہ کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ پھر کا دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ جب میں کوئی نیکی کا کام کروں یا گناہ سے بچوں تو میرے دل کے اندر ایسا مجھے محسوس ہوا کہ غرور پیدا ہو رہا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، میں دوسرے کو حقیر و کمتر سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی آفت ہے کہ اول تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر ہم نیکی کر لیں تو پھر دل میں غرور، تکبر، دوسرے کو ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا دوسرا وار ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد بھی عاجزی ضروری ہے، انکساری ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے اللہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا، میرے دل میں یہ آیا میں یہ پڑھا کروں، تو میں نیکی کرنے کے بعد، گناہ سے بچنے کے بعد یہ پڑھ لیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی؟ نیکی کرنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں، صرف اور صرف میرے رب کا کرم ہے۔ تو جب میں یہ پڑھ لیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نہ نیکی کرنے پر غرور پیدا ہوتا ہے، نہ گناہ سے بچنے پر میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ محض میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے نیکی کی اور میں گناہ سے بچا۔ تیسرا وظیفہ ہے بسم اللہ۔ جب ہم کسی بھی جائز یا نیک کام کے شروع میں کہہ دیتے ہیں بسم اللہ، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آفس کے اندر آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، کوئی بھی آپ مثلا فون اٹھاتے ہیں آپ کہیں بسم اللہ، کوئی بھی پارٹی آتی ہے آپ اس سے بات کرنے بیٹھتے ہیں آپ کہیں بسم اللہ، کوئی بھی فائل چیک کرنی ہے آپ کہیں بسم اللہ، اور نیت یہ کریں کہ میں اللہ کے نام کی مدد حاصل کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں وہ کام جو کئی گھنٹوں میں نہیں ہوتا، بسم اللہ کی برکت سے چند سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ اتنی برکت ہے، ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ لمبے لمبے سفر جو 6 مہینے کے سفر تھے 4 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ پہلے 6 مہینے میں لوگ حج پہ پہنچتے تھے اونٹوں پر، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب اتنی سہولتیں ہو گئیں تو وقت میں برکت ہونی چاہیے، لیکن برکت ختم ہو گئی۔ رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ہے، گھر والوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پہلے ہمارے باپ داداؤں کو آپ دیکھیں کم وقت میں وہ زیادہ کما لیتے تھے، لیکن آج آپ کسی بزنس مین کو دیکھیں دن رات کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور آپ اس سے پوچھیں تو کہے کہ اس سال 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، پچھلے سال 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو برکت ختم ہو گئی۔ تو ہم یہ وظیفہ اپنائیں کہ جب بھی کوئی جائز کام کر رہے ہوں، ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، کوئی جائز کام کر رہے ہوں یا نیکی کا کام کر رہے ہوں تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ زور سے کہیں، پورا پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ کم از کم اللہ سے مدد حاصل کرنے کی نیت سے کہیں بسم اللہ، تو انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی اور سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین تو چراغ کو روشن کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، دروازہ کھولتے تو بسم اللہ، دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ، کھڑکی کھولتے تو بسم اللہ۔ بلکہ ہمارے ایک عزیز ہیں مدینہ شریف میں، وہ کہتے ہیں لاہور میں آیا، ایک بزرگ عالم سے ملاقات ہوئی، ان کا وصال ہو گیا، کہ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تو وہ ہر لقمے پر کہتے تھے بسم اللہ، اور جب لقمہ اتر جاتا تو کہتے الحمدللہ، کہ پورے کھانے کے اندر ان کا یہ معمول تھا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ، اور جب لقمہ اتر جاتا تو کہتے الحمدللہ۔ آگے ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ ساری پریشانیاں اس سے دور ہو سکتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم کہیں گے الحمدللہ تو ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم میرا شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. مثلا لقمہ ہمارے حلق سے اترا الحمدللہ، ایک گھونٹ پانی کا اتر گیا الحمدللہ، آنکھ کھلی الحمدللہ، منزل پہ پہنچے الحمدللہ، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی الحمدللہ، کوئی کام ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ شکر کی نیت سے کہتے رہیں. دو فائدے حاصل ہوں گے. جو نعمتیں ہیں وہ کبھی جائیں گی نہیں، زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے. دوسرا فائدہ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے اس کی ساری بیماریاں پریشانیاں اللہ دور فرما دیتا. تو الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھ لیں، ورنہ کم از کم ہم کیا کہیں الحمدللہ. کئی الحمدللہ 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 رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم، بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے ویسا کرم ہوگا. ہمارا گمان اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے، ہمارے والدین سے، بلکہ خود ہم اپنی جان سے جتنی محبت کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، رحمت نازل کرنے والا ہے، برکتیں دینے والا ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی گمان ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں اللہ کے کرم سے رہیں گی اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے. آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا. دیکھیں، جس پر اللہ کرم کرے تو جتنے بھی حالات برے ہوں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ہوائی جہاز کریش ہو جائے، سب ہلاک ہو جائیں، لیکن جس کے نصیب میں زندگی باقی ہے وہ ایک پیسنجر بچ گیا کہ نہیں بچ گیا. عقل سے ماورا باتیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، زوردار دھماکہ ہوا، آواز ہوئی. آپ کی جو کافر قوم تھی اس کے دل پھٹ گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، مر گئے سارے. لیکن وہیں پر جس گھر میں ایک کافر تھا اس کے برابر میں مومن رہتا تھا. زوردار دھماکہ ہوا، زوردار آواز ہوئی، اللہ نے سب مومنوں کے کانوں پر پردہ رکھ دیا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو اگر ہم مومن ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ والے ہیں، استغفار کی کثرت کرنے والے ہیں، تو جیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ جب حفاظت کرے تو کوئی تکلیف ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتی. تو اللہ رحمان رحیم ہے، ہمیں اس سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. ہاں، توبہ بھی کرنی چاہیے. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آگے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. تم جو اعمال کر رہے ہو قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہمیشہ تیری ہی عبادت کریں. لفظی معنی تو یہ ہے ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو اس لیے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر بزرگوں نے یہاں دعائیہ ترجمہ کیا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی ہمیں توفیق دے ہمیشہ ہم تیری ہی عبادت کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہمیشہ تجھ ہی سے مدد مانگیں. عبادت کے بعد مدد کا ذکر ہے. اس میں تعلق یہ ہے
کہ کوئی بھی عبادت کرنا، نیکی کرنا یا گناہ سے بچنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا، وہ کرم کرے گا، توفیق دے گا، تبھی بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں عبادت کی توفیق دے، گناہ سے بچا، یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات یہ کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جسمانی مدد کسی اور سے مانگیں یا روحانی مدد کسی اور سے مانگیں، دونوں صورتوں میں عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ حقیقی طور پر میں نے مدد اللہ ہی سے مانگی ہے۔ یعنی ماں سے مدد مانگیں، باپ سے مدد مانگیں، ڈاکٹر سے مدد مانگیں، پولیس سے مدد مانگیں، دوست سے مدد مانگیں، تو تصور یہی رکھنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما اور اس کو وسیلہ بنا دے۔ تو دوست مدد کرے گا اللہ کے حکم سے، ماں باپ مدد کریں گے اللہ کی عطا سے۔ تو حقیقی طور پر ہم مدد صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ زور سے کہیے، اللہ سے۔ ظاہری طور پر ماں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ ماں مدد نہیں کرے گی، ماں مدد کرے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ یہ تو جسمانی مدد کا معاملہ ہے۔ دوسری مدد ہوتی ہے روحانی، جیسے کل بروز قیامت آپ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی مالک ہوگا؟ دنیا کے اندر اللہ کے سوا دوسرے مددگار نظر آتے ہیں، ماں بھی مدد کرتی ہے، باپ بھی مدد کرتا ہے، دوست بھی مدد کرتا ہے، پولیس بھی مدد کرتی ہے، ڈاکٹر بھی مدد کرتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں تو اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو میں اپنے مکان کا مالک ہوں، آپ اپنی دکان کے مالک ہیں، آخرت میں تو کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اللہ خود فرمائے گا آج میرے سوا کون ہے مالک؟ تو میدان محشر میں سب کہیں گے یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ لیکن وہاں بھی جب تک لوگ رسول اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے اللہ مدد نہیں فرمائے گا۔ پہلے مدد مانگنے کے لیے سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ منع کریں گے، وہ کہیں گے دوسرے کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں سے مدد مانگیں گے کہ آپ مدد کریں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، دعا کریں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تمہاری مدد صرف اور صرف رسول اللہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا انا لہا، آج میں ہی تمہاری مدد کروں گا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مسئلہ حل کرانا مدد ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہ بھی تو مدد ہے نا۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ کریں گے، ہماری اس طرح مدد کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا آج کے دن میں آپ کو راضی کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ میں تو اسی صورت میں راضی ہوں گا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ فرمائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں تھا اور وہ مومن مرا، چاہے اس کی کوئی نیکی نہ ہو، مگر حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کروڑوں اربوں ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ پہلے جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے سزا مقرر ہوگی کروڑوں سال، مگر حضور کی شفاعت کے صدقے میں تخفیف ہوگی، وہ چند مہینے یا چند دن یا چند سیکنڈ یا کچھ عرصے جہنم میں رہیں گے، پھر حضور انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا حضور اس کی ضرور مدد کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ بتائیے کل بروز قیامت
حضور جس کو بھی جنت میں لے جائیں گے اسی کو لے جائیں گے نا جنت میں جس کو اللہ چاہتا ہوگا. تو اللہ خود کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اللہ دکھائے گا کہ میں اسی کی مدد کرتا ہوں جو میرے محبوب کے در پر آئے. زندہ باز زندہ باز. تو کل بروز قیامت اللہ دکھائے گا کہ میں اسی کی مدد کرتا ہوں جو میرے محبوب کا غلام ہو. تو ہمیں دنیا میں بھی حضور کے در پہ رہنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے، تو پھر اللہ کی مدد حاصل ہوگی. تو جسمانی مدد ہو یا روحانی مدد ہو، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ نے ذرائع بنائے، وسائل بنائے. ہم مدد کسی سے بھی مانگیں، ماں سے مانگیں، باپ سے مانگیں، یا کل بروز قیامت ہم رسول اللہ سے مدد مانگیں، شفاعت کی درخواست کریں. ہم ہر صورت میں حقیقی طور پر مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ نے انہیں مدد کا ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سفر المظفر مہینے کی آمد ہے. مسئلہ سمجھ لیں آخر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ. زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور نے منع فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. اسی لیے اسلامی جو سفر کا نام ہے وہ ہے سفر المظفر. مظفر کے معنی ہے کامیابی کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ ہے. کئی بزرگوں کے ایام ہیں. تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا اسے منحوس سمجھ کر اس میں شادی کو منحوس سمجھنا یا مکان کی تعمیر کو منحوس سمجھنا یا اچھے کام کو منحوس سمجھنا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی غلط سوچ سے محفوظ فرمائے.